اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سبق نمبر 3، حضرت علی علیہ السلام اور عدالت کے چند نمونے۔ آج ہم عدالت میں امیر المومنین علی علیہ السلام کے عدالت کے چند نمونے پیش کرتے ہیں۔ دو عورتیں حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں بیت المال سے اپنا حصہ لینے کے لیے حاضر ہوئی۔ دو خواتین مولا کائنات علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اپنا حق لینے کے لیے، حصہ لینے کے لیے۔ ان میں ایک عرب تھی اور دوسری عجم تھی۔ ایک عرب، دوسری عجم۔ تو ایک عجم تھی، حضرت نے عدالت کے اعتبار سے ہر ایک کو ان کا حق برابر ادا کر دیا۔ ہر ایک کو ان کا حق برابر ادا کر دیا۔ وہ عدالت کو ابھی نہیں سمجھ سکی تھی، لہذا یہ عادلانہ عمل ان کے لیے بہت سخت گزرا۔ تو عرب نے کہا کہ کیا آپ عرب و عجم میں برابر تقسیم کر رہے ہیں؟ تو جو عرب عورت تھی اس نے کہا یا علی، اے امیر المومنین، کیا آپ عرب اور عجم کو برابر دے رہے ہیں سب کو؟ یعنی ہم عرب ہیں اور میں عرب ہوں اور یہ عجم ہے، اور آپ نے اس کو بھی اتنا ہی دیا اور مجھے بھی اتنا ہی دیا، مثلا کیا آپ سب کو برابر تقسیم کر رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ میں عرب و عجم میں کوئی فرق نہیں سمجھتا ہوں، میرے نزدیک عرب و عجم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کتنی مرتبہ حضرت علی علیہ السلام کے سامنے اس قسم کے واقعات آئے کہ عرب عجم پر فخر کرتے تھے، عرب عجم پر فخر کرتے تھے، لیکن حضرت کو اس قسم کے اعتراضات نے توحید اور عدالت سے دور نہیں ہونے دیا۔ یعنی عرب اعتراض کرتے تھے کہ علی آپ نے مثلا اس کو بھی اتنا ہی دے دیا جتنا میں دیا ہے، اس کو آپ ہمارے برابر سمجھ رہے ہیں، لیکن مولا کبھی فارق نہیں کرتے تھے۔ عرب ہونا بہت بڑا افتخار تھا، حتیٰ کہ اپنے قبیلے کو بلند و بالا ثابت کرنے کے لیے جھگڑے ہو جاتے تھے، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر کثرت اور طاقت کے اعتبار سے اپنی اپنی فضیلت ظاہر کرتا تھا۔ قرآن مجید نے بھی ایک مقام پر نقل کیا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، سورہ پورا الہاکم التکاثر، سورہ مبارکہ ہے قرآن کریم میں، حتیٰ کہ قبور کی زیارت پر بھی ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبے نمبر 221 پر اس آیہ کریمہ کی تلاوت کے بعد اس فکر کو محکوم اور فاسد و باطل قرار دیا کہ یہ سوچ جو ہے وہ کیا ہے؟ فاسد ہے، باطل ہے یہ سوچ۔ خاندانی باتیں، قبیلے کی باتیں، فخر کرنا، عرب عجم پہ فخر کرنا، یہ سب قابل قبول نہیں ہے۔ ان سب باتوں کو فاسد اور باطل قرار دیا، اور فرمایا کہ اس قسم کے افکار معاشرے کو فساد سے مقدر کر دیتے ہیں، یعنی معاشرے میں فساد پیدا دیتے ہیں، اسے گندا کر دیتے ہیں، گدلا کر دیتے ہیں۔ مقدر یعنی گدلا کر دیتے ہیں، صحیح ہے؟ جیسے پانی میں جب آپ جو پانی رکا ہوا ہے اس میں آپ ڈھیلا ماریں یا کوئی اسے نیچے سے مٹی میں اس پہ وہ کریں، چلیں، تو وہ اس کی مٹی اٹھتی ہے تو پانی کیسا ہو جاتا ہے؟ گدلا ہو جاتا ہے، پانی گدلا ہو جاتا ہے اور وہ گندا ہو جاتا ہے۔ تو مقدر کر دیتے ہیں، نہیں خراب کر دیتے ہیں، گدلا کر دیتے ہیں۔ اور اس قسم کی گفتگو کے ذریعے سے جناب سلمان فارسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ لوگ اذیت دیتے تھے، یعنی عرب کیا دیتے تھے؟ اذیت دیتے تھے جناب سلمان فارسی کو۔ تو جناب سلمان فارسی فارس کے تھے، عرب نہیں تھے، تو یہ عرب جو ہے ان کو مثلا اذیت پہنچا دیتے اس بات سے کہ تم عرب نہیں ہو، ان کو بات پہ مثلا پھونکتے تھے۔ اور عرب اپنے حسب و نسب پر افتخار کرتے تھے، صحیح، عرب اپنے حسب و نسب پر افتخار کرتے تھے کہ ہم، یعنی فخر کرتے تھے کہ ہم عرب ہیں، اور جناب سلمان فارسی چونکہ عرب نہیں تھے تو ان کو ایسا پہنچاتے تھے۔
نقتفي بهذا المقدار، باقي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.